اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، جو اللہ پر توکل کرتے ہیں اللہ انہیں وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے انہوں نے کبھی گمان بھی نہیں کیا۔ حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو جائیں، فیصلے تمہارے اختیار سے کتنے ہی باہر کیوں نہ چلے جائیں، لیکن ہمیشہ یاد رکھنا کہ تمہارے اللہ نے سب سنبھال رکھا ہے اور اس نے ہمیشہ ایسے ہی سب سنبھالے رکھنا ہے، تمہیں بھی اور تمہارے معاملات کو بھی۔ اللہ نے تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑنا۔ اتنے یقین کے بعد اللہ نے تمہیں مایوس واپس نہیں لوٹا دینا۔ بہت کچھ ہے جو تمہارے انتظار میں ہے، بہت کچھ ہے جو اللہ نے آخر میں بدل دینا ہے، بہت کچھ ہے جو تمہیں ملنا ابھی باقی ہے، بہت کچھ ہے جو مکمل ہو جانا ہے اور تم نے دیکھتے رہ جانا ہے۔ ابھی تو تمہیں اس توکل کا اجر ملنا ہے جو تم نے نا امیدی کی ہر حد کو توڑ کر کیا ہے، صرف اپنے اللہ کے لیے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ ہمیں کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ دنیا تو تمہیں ہمیشہ ڈرائے گی، کبھی دعاؤں کے رد ہو جانے سے، کبھی عبادتوں کے ضائع ہو جانے سے، لیکن یہ تو اللہ جانتا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے، اور یہ اختیار بھی صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہ کیسے ناممکن کو ممکن بنانا ہے، تو صرف اسی سے ڈرنا چاہیے جس سے ڈرنے کا حق ہے، اور وہ ڈر صرف اللہ سے ہونا چاہیے، وہ ڈر صرف اللہ کا ہونا چاہیے۔ دنیا تو آج تک نہ کسی کو کچھ دے پائی ہے، نہ کسی سے کچھ چھین پائی ہے۔ دینے والا بھی اللہ اور لینے والا بھی صرف اللہ ہے۔ ہم اکثر لوگوں کی باتوں سے ڈر جاتے ہیں جب ہم بہت لمبے عرصے سے کوئی ایک خاص دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اب تک قبول نہیں ہوئی ہوتی، اور کوئی شخص آ کر ہم سے کہہ دیتا ہے کہ یہ دعا تو کبھی بھی قبول نہیں ہونے والی، اور تب ہم ٹوٹ جاتے ہیں، کیونکہ تب نہ ہمارے پاس اللہ کا کوئی اشارہ آیا ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی راستہ نظر میں بنا ہوتا ہے، اور تب ہم بھی یہی سوچتے ہیں کہ شاید وہ شخص ٹھیک ہے۔ ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہمارا اللہ تو ہمارے یقین اور اس شخص کے گمان سے بہت بڑا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اللہ پہ ایمان لاؤ اور یہ جان ہی نہ پاؤ کہ وہ ایک انسان کی سوچ میں یا گمان میں نہیں سما سکتا؟ وہ تو بڑا وسیع ہے، وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ کس نے کہا کہ وہ نصیب نہیں بدل سکتا؟ کون کہتا ہے کہ وہ ہمیں ہماری چاہ نہیں دے سکتا؟ کون کہتا ہے کہ وہ ہمارا دل نہیں موڑ سکتا؟ جو یہ کہتا ہے وہ جھوٹ کہتا ہے، کیونکہ میرا اللہ ایک انسان کی سوچ جیسا تو نہیں ہو سکتا، وہ بھی ایسا انسان جس کو اس کی کسی ایک محرومی نے ہی اس مقام تک پہنچا دیا کہ وہ اللہ پہ توکل کھو بیٹھا۔ جو اللہ کو سمجھ ہی نہیں پایا، تو تم بھی اس کی باتوں سے ڈر کر اتنے سالوں کا رکھا ہوا یقین مٹی میں نہ ملا دینا۔ تمہیں لوگ بہت کچھ کہیں گے، تمہیں ہر شخص اپنے ایمان کے مطابق اللہ کا ایک الگ تصور دے گا، لیکن تمہیں اللہ کو ان لوگوں کے بنائے ہوئے امیج سے نہیں سوچنا، تمہیں اپنے یقین سے سوچنا ہے، اور تمہارا یقین یہی ہونا چاہیے کہ تمہارا اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ کون کیا کہتا ہے کیا نہیں، تمہیں یہ نہیں سوچنا، تمہیں یہ سوچنا ہے کہ تمہارا اللہ کیا کہتا ہے، اور تمہارا اللہ یہی کہتا ہے کہ مانگو مجھ سے، میں قبول کروں گا۔ بس یہاں آ کر ہر بحث ختم، ہر سوال ختم ہو جاتا ہے۔ اس نے کہہ دیا سو کہہ دیا، اور تم پہ فرض ہے وہ جو کہے چپ چاپ مان لیا جائے۔ قیامت میں ان دو جہانوں میں کچھ بھی بے مقصد نہیں ہے۔ وہ لوگ جن سے تمہیں تکلیف ملی ان کا ملنا بھی کسی وجہ سے تھا، اور وہ جن سے تمہیں خوشی ملی ان کے ملنے میں بھی اللہ کی مصلحت تھی۔ جب ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہے تو پھر دعائیں بے وجہ کیسے ہو سکتی ہیں؟ اچھائی ہمیشہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور برائی ہمیشہ شیطان کی طرف سے۔ تو پھر سوچو وہ چیز
बुरी कैसे हो सकती है जो तुम्हें अल्लाह से बात करने पर मजबूर कर देती है। दुआ तो बड़ी पाकीज़ा इबादत है। दुआएं तो तुम्हारे और अल्लाह का राज हैं, और अल्लाह अपने और अपने बंदे के राज में कभी किसी तीसरे को नहीं आने देता। शैतान कभी भी तुम्हारी दुआओं में मिलावट नहीं कर सकता, क्योंकि दुआएं दिल से होती हैं और दिल पर अल्लाह काबिज है। शैतान सिर्फ दिमाग तक पहुंच सकता है, दिल तक नहीं। इसलिए यकीन रखो, कोई इत्तफाक नहीं, यह अल्लाह की रज़ा है। लब पे आने वाली हर दुआ कबूलियत की दुआ है। बेहतर और बुरे का इल्म तो सिर्फ अल्लाह को है। तो फिर दुआ मांगने में हर्ज ही क्या है। अल्लाह से मशवरा करके कभी कोई भी खसारे में नहीं रहा। अल्लाह जानता है कि तुम थक गए हो। अल्लाह को पता है कि तुम्हारा दिल बहुत परेशान है। अभी तुम्हें भले ऐसे लग रहा हो कि कोई तुम्हें सुन नहीं रहा, कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, लेकिन अल्लाह तो तुम्हें तब भी सुनता है जब तुम दुख से आह भरते हो। अल्लाह तो तुम्हें तब भी समझता है जब तुम्हें खुद को भी पता नहीं होता कि तुम क्या महसूस कर रहे हो। दुनिया तुम्हारी तकलीफ नहीं देख सकती, लेकिन अल्लाह देख सकता है। दुनिया तुम्हें समझने में नाकाम हो सकती है, लेकिन तुम्हारा अल्लाह नहीं। उसने तो तुम्हें खुद बनाया है। उसने तो खुद तुम्हारे इस दिल में जान फूंकी है। फिर उसकी नज़र कैसे इस दिल की तरफ से गाफिल हो सकती है। और जब तुम अपने ही दिल की मर्जियों में बेराह रवी और गलत राहों के मुसाफिर बन जाते हो, तो रब भी तुम्हारे दिल को बेराह और भटका देता है। और जब तुम अपनी चाहतों की खातिर उस रब की हदूद को पामाल करते हो, तो वो भी तुम्हें इस दुनिया के रहमो करम पे छोड़ देता है। आए इब्ने आदम, फिर होगा वही जो मेरी चाहत है, और होना तो बेशक वही है जो खालिक के कायनात की मर्जी हो। आए इब्ने आदम, हाँ अगर तूने सपुर्द कर दिया खुद को उसके जो मेरी चाहत है, तो मैं तुझे बख्श दूंगा वो भी जो तेरी चाहत है। थक हार कर, जिंदगी से मायूस होकर, दर दर की ठोकरें खाकर, अपने इस दिल को ज़रा ज़रा करके जब तुम बिलाखिर अपनी डोर को ढीला छोड़ देते हो, तो वो रब तुम पर अपनी रहमतों की बरसात कर देता है और तुम्हें उससे भी नवाज देता है जो तुम्हें चाहिए होता है।